مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ یہ مہینہ چاند کے اعتبار سے 11واں مہینہ چل رہا ہے، اور اگلے مہینے میں سال پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو شروع سے قربانیوں کا مہینہ رکھا ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں اس آخری مہینے میں دنیا کے اندر نمودار ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا کے لیے مثال بنایا، عبرت بنایا، اور لوگوں کو قربانیاں دینے کے لیے، اپنی ہر چیز کو اللہ کا سمجھنے کے لیے ان کو مثال کے طور پر بھی ذکر فرمایا۔ جس میں سے یہ واقعہ تو بے انتہا مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب آیا، قربانی کا ذکر جب آیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے جو حکم دیا گیا ہے کہ جس کے پاس مال موجود ہو اور وہ قربانی کر سکتا ہو، تمام چیزوں سے فارغ اس کے پاس پیسہ موجود ہے، تو وہ قربانی کرے۔ تو صحابہ نے سوال کر لیا کہ ما ہذہ الاضاحی، کہ قربانیاں کیا چیز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی قربانی کو دیکھو، وہ اس آخری مہینے میں کتنی بڑی قربانی دی، جس قربانی کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور وہ شخص اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ جس کو بڑھاپے میں ایک اولاد دی گئی ہو اور وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتے ہیں، کیسی منتیں کرتا ہے، کس کس طریقے سے اس کا دل بے چین و پریشان ہوتا ہے۔ جوان کی اولاد ہو تب پریشان ہوتا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہو تو اس کا کیا عالم ہو۔ لیکن یہاں پر تو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خود بڑی قربانی فرمایا، بڑی قربانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑا کہتا ہے، ان ھذا لہو البلاء العظیم، یہ کوئی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس میں کامیاب ہونا یہ ابراہیم کی ہی اللہ نے ان کے ہی مقدر کیا تھا، یہی اس میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی قربانی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا، اور بیٹے کی گردن پر چھری چلانے میں ان کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، ذرہ برابر ان کا ہاتھ کپ کپایا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کافی۔ تو اس قربانی کو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اسی کو زندہ کر رہا ہے اللہ نے کہ قیامت تک آنے والے ابراہیم کے اس طریقے کو باقی رکھیں، اور اس قربانی کو پیش کر کے پیارے حبیب کے امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ اس میں کوئی بھی کسی قسم سے ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل لوگ قربانی کرنے میں کہتے ہیں صاحب خون دیکھا نہیں جاتا، کیسے آدمی ہوں، یہاں بیٹے کے خون دیکھا نہ گئے، اللہ کا حکم دیکھنا ہے یا خون دیکھنا ہے؟ خون بڑا ہے یا اللہ کا حکم بڑا ہے؟ یہ شیطان کے دھوکے ہیں،
کہ وہ کہتے ہیں ہم سے خون نہیں دیکھا جاتا، ہم قربانی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کیا کرنے کی ضرورت ہے، اتنا پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے۔ صاف فرما دیا گیا کہ ان دنوں میں اگر کوئی غریبوں کو پوری دنیا سمیٹ کر کے دے دے اور قربانی نہ کرے، اللہ کے یہاں ایک پیسہ ایک ٹھیلا قبول نہیں ہوگا، اللہ سب پہ رد کر ہے، ایک سکہ ایک روپیہ بھی قبول نہیں ہوگا اگر اس نے قربانی روک کر کے اس صدقے کو کیا ہے۔ پہلے نمبر پر اس کو قربانی کرنی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس سنت کو زندہ رکھنا ایمان والے کے اوپر ہے، ضروری ہے، فرض قرار دی گئی ہے قربانی جس کے پاس اللہ نے انتظام کیا، اور تو آسان طریقہ بتا دیا گیا۔ پورا جانور نہیں کہ اللہ نے 7 حصے بنا دیے بڑے جانوروں، ایک حصہ لے لو وہ بھی تمہاری قربانی لکھ لی جائے گی، مان لی جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ کیا ہے، ابھی ہمارا جانور تو پورا ہوا نہیں، 7 سال تک جب ایک ایک حصہ لیتے رہیں گے تب ہمارے حصے میں ایک بھینس آئی۔ یہ سب اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، سب اپنی عقلوں کو چلا رہے ہیں، غلط بات ہے۔ آپ نے گیہوں کا ایک دانہ کھیت میں ڈالا تھا، اس ایک دانے سے 100 دانے نکل آئے، کہاں سے نکل آئے؟ آپ کے دانے کے حصے کیے جائیں گے؟ ایک دانہ کھیت میں ڈالا تھا اور اس سے ایک بالی اللہ نے نکالی، اس میں 100 دانے، تو ایک حصے کو اللہ کتنے حصے بنائے گا، آپ کے کتنے جانور بنائے گا؟ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہم اپنی عقل کو اس میں چلاتے ہیں، عقل اس میں نہیں چلائی جائے۔ جس نے ایک حصہ لے لیا اس نے اللہ کی راہ میں پورا جانور قربان کیا ہے، ایک حصہ نہیں، پورا جانور ہے وہ سواری کے طور پر اس کو عطا کیا جائے، بہترین سواری اللہ اس کی بنائے اور اس کو عطا کرے گا جنت۔ اس لیے یہ تمام دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے، نہ جانے کیا کیا دھوکے شیطان ڈالتا ہے اور لوگ کس کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا حکم بس، اس کے آگے ہم پوری طریقے سے قربان ہیں۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں تو پھر دوسرے کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ جو اپنی جان دینے کو تیار نہیں ہے وہ تو یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن جو اپنی جان بھی اللہ کے لیے دینے کو تیار ہے اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، یہ کام بالکل آسان ہے۔ لہٰذا ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پورے سال پیسہ جمع کرتے، گھر میں کھانا بہت کم ہے، غریب ہیں، لیکن وہ گولک میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے رہتے ہیں، اور جب سال پورا ہوتا ہے گولک کھولتے ہیں تو پورا حصہ قربانی کا نکل جاتا ہے اور وہ قربانی کر لیا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا اور پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ یہاں ہمارے پاس کافی پیسہ ہے، موجود ہے، اور بڑی تعداد میں پیسہ موجود ہے، پھر بھی ہم ہچکتاتے ہیں کہ ارے اگلے سال دیکھ لیں گے، چلو چھوڑو اس سال۔ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی بھی میاں بیوی کا حکم الگ الگ ہے، بیوی کے پاس زیور ہے، وہ اس کی مالک ہے، اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم پر قرضہ ہے، تو قربانی اس گھر پر واجب ہو جائے گی، بیوی کی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی، بیوی کی طرف سے قربانی کرنی پڑے۔ تم پر قرضہ ہے، بیوی پہ تو قرضہ نہیں، اس کا تو زیور محفوظ ہے، تو زیور اس کا جوڑتے ہیں، قرضہ اپنا جوڑتے ہیں۔ ہمارا معاملہ الگ ہے، بیوی کا معاملہ الگ ہے، دونوں کی وراثت الگ ہے، اس لیے بیوی کے مال پر اپنے قرضے کو نہیں چھوڑا جائے گا، بیوی کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ گھر میں 3 لوگ ہیں، الگ الگ کماتے ہیں، الگ الگ بینک بیلنس ہے، تو سب کو چاہیے قربانی الگ الگ کریں، یہ نہیں گھر میں ایک قربانی کر دی، ایک بکرا لے آئے کہ صاحب سب کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ ہونا چاہیے، الگ الگ بینک بیلنس ہے، الگ الگ اپنے پاس پیسے جمع ہیں، تو سب پر الگ الگ قربانی ہوگی، جتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے اتنے لوگوں کو الگ الگ قربانی کرنی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ گھر میں ایک بکرا لیا ہے، باقی حصے لے لیے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، یہ نہیں کہ ہر آدمی الگ ہی الگ بکرا، ہاں اگر اللہ نے دیا ہے تو الگ الگ لاؤ، تو جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا یہ اتنا ہی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے یہاں گوشت تھوڑی پہنچتا ہے،
अल्लाह के यहाँ खून थोड़ी पहुंचता है, ना अल्लाह को खून की जरूरत है, ना अल्लाह को गोश्त की जरूरत है। कि तुम ही खाओ, तुम ही पियो, तुम ही लोगों पेट भरो, सब लोग खूब खाओ पियो। अल्लाह तो तुम्हारे दिल का हाल देखना चाहता है कि तुमने अल्लाह के लिए क्या किया है और किस तरह किया है। तुम्हारा दिल अल्लाह देखता है। तुम्हारे दिल के अंदर एक आदमी अच्छा सा बकरा ले आया, अब वो सुबह रोजाना टहलने निकलता है कि बकरे को लेकर, ताकि लोग देख लें कि बड़ा तंदुरुस्त बकरा करने जा रहा है ये और तो बड़ा तंदुरुस्त, भाई तुम्हारा बकरा तो लाजवाब है। अब इस पर बहुत खुश हो रहे हैं। अब अगले दिन दूसरी गली में लेके चलेंगे ताकि वो लोग भी देख लें कि हाँ हमारा बकरा हम बड़ी अच्छी कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह को दिखाना, फरमा ये नहीं बकरा अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह तो तुम्हारा दिल देखता है। अल्लाह को तुम्हारा दिल की खबर है कि तुम किस नियत से कुर्बानी कर रहे हो। इसलिए अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। लोगों के बहुत से लोग हत्या 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 कहते रहते हैं कि साहब ये हत्या हो रही है, ये गलत चीज है। वो बेचारे जानते नहीं, उनको पता नहीं। सारी चीजें जितनी भी शादियां होती हैं उनके अंदर उनकी शादियां बगैर ढोल के नहीं होती। अब उनसे पूछो ढोल के ऊपर जो चढ़ा हुआ है, ये खाल जो चढ़ी हुई है, ये गोभी के पत्ते की थोड़ी है, ये खाल काहे की है। ये अगर हमारी हत्या न होती तो तुम्हारे पास ये खाल कहां से आ जाती। तुम खुशियां मना रहे हो, शादी में ढोल बजा रहे हो, ये गोभी के पत्ते से थोड़ी बना है, ये हमारी ही हत्या से बना है। तुम हमारे हमको हत्या कहते हो और खुद शादियों के अंदर ढोल उसी का बजाते हो। इसी तरीके से पूरे मुल्क के अंदर जहां कहीं भी, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या और कोई फंक्शन हो, फौजियों के आगे आगे यही तो बजाया जाता है। ये काहे से बना है? ये हमारी हत्या से बना है। जिसको तुम हत्या कह रहे हो इसी से बना है। उसको तुम फौज की परेड भी इसी से हो रही है और लोगों की शादियां भी इसी से हो रही हैं और हमसे कहते हैं कि तुम हत्या कर रहे हो। ये हत्या नहीं है। इसकी एक एक चीज उठाकर हम पूरे लोगों को दे देते हैं, पूरे मुल्क को दे देते हैं। ये चमड़ा हम दे देते हैं उठा के दूसरों को। इस चमड़े से लेदर की अटैचियां बन रही हैं, लेदर के जूते बन रहे हैं, लेदर की बेल्ट बन रही है, लेदर के बैग बन रहे हैं। क्या नहीं बन रहा है लेदर का, सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। ये हमारी हत्या न होती तो तुम्हें ये भी न मिलता जिसको तुम हत्या कह रहे हो। ये हत्या नहीं है। इसी तरीके से इसकी हड्डी ये भी हम दूसरों को दे देते हैं। ये हड्डियां भी फरोख्त होती हैं, बिकती हैं। इसके कड़े बनते हैं, बुंदे बनते हैं, हार बनते हैं, न जाने क्या क्या बनता है। और लोगों की इसी से मूर्तियां भी बनती हैं इन्हीं हड्डियों से और बाहर मुल्कों में सप्लाई होती हैं। ये हमारी हत्या अगर है न होती तुम्हें ये सब कुछ न मिलता। ये भी हमने तुम्हें दे दिया। हम चर्बी इसमें से निकलती, हम चर्बी नहीं खाते, सब उठा करके दे देते हैं। ये चर्बी पिघलाई जाती है और पिघलाने के बाद जितनी बड़ी बड़ी साबुन की फैक्ट्रियां हैं, ये साबुन तुम्हें मिल रहा है हमारी हत्या से, क्रीम मिल रही है हमारी हत्या से। तुम्हें क्या नहीं मिल रहा? ये दालमोट की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसमें चिकनाई कहां से डाली जा रही है? ये बिस्कुट के अंदर चिकनाई पड़ रही कहां से लाई जा रही है? ये सारी हमने ही दी है और हमारी हत्या को तुम कहते हो हत्या है। पूरी दुनिया भूखी मर जाएगी अगर मुसलमान कुर्बानियां खत्म कर दें, भूखी मर जाए। इतना ये मुसलमानों की वजह से लोगों को कारोबार मिलता है, पूरी दुनिया को कारोबार मिलता है और ये सारी दुनिया का निजाम चल रहा है। लेकिन उनको छोटी अकल से सोचते हैं और गहराई से नहीं सोचते कि अल्लाह ने इस कुर्बानी का कितना बड़ा निजाम बनाया है कि यहाँ हम कुर्बानी कर रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोगों के पेट भरे जा रहे हैं, करोड़ों लोगों के कारोबार चल रहे हैं। इसलिए हमको अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानियाँ खूब करनी चाहिए और लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला इस हकीकत को समझ के हमें दिल खोल कर अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानियाँ करने की तौफीक नसीब।